ویلکم بیک سب سویرے پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کریں گے ایک ایسی نعرے کی جو کہ لگایا گیا تھا کہ تمام ملک میں ایک جیسا نظام تعلیم جو ہے وہ رائج ہوگا. یہ سننے میں تو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے, لیکن اب جب بات آئی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی تو یکساں قومی نصاب کا نفاذ جو کہ منشور تھا پاکستان تحریک انصاف کا, اور وزیر اعظم عمران خان کا ماننا بھی ہے کہ ملک میں رائج موجودہ تعلیمی نظام معاشرے میں طبقاتی تقسیم کی بڑی وجہ ہے جو مسائل کو جنم دے رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا موجودہ تعلیمی نظام یکساں قومی نصاب کو اپنانے کے لیے تیار ہے؟ اس ایک سوال کو جواب جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں پھر ہمیں ابہام ملتا ہے. یہ ایک لاگو تو کیا گیا لیکن پنجاب کی حد تک صرف لاگو ہوتا ہمیں دکھائی دیتا ہے, چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ ایک صوبائی اختیار ہے, وہ بھی 5ویں کلاس تک. ہاں, تو تمام صوبوں نے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نہیں اس کو اب سوالات کیا اٹھ رہے ہیں فرق. ایک سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ جی اچھا آپ ایسا کون سا نصاب لے کے آئیں گے کہ وہ بچے جو پہلے سے پڑھ رہے تھے اگر اس کو اتنا اچھا کر دیا جائے گا تو وہ جو گیپ ہوگا اس کو کیسے فل کیا جائے گا, وہ بچے وہ والا نصاب کیسے پڑھ سکیں گے. اور دوسری طرف اگر ایک نصاب کر دیا جائے گا تو وہ بچے جن کے والدین اچھے خاصے پیسے لگا کے ان کو کیمبرج سٹڈی کروانا چاہتے ہیں, ان کو چاہتے ہیں کہ او لیول زے لیول کروایا جائے, ان کو کیسے فورس کیا جائے کہ وہ پنجاب ٹیکسٹ بک پہ آ جائیں. یہ وہ فرق ہے کہ کیسے ہوگا. ایک طرف والدین کہہ رہے ہیں ہمارے بچوں کا تو وہ آئی کیو لیول ہی نہیں گر جائے گا. بالکل, یہ کنسرنز پیرنٹس کے ہیں اور یہ کنسرنز صرف پیرنٹس کے نہیں ہیں, یہ ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے بہت سارے ماہرین کے بھی ہیں. سو اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا ہے. ماہر تعلیم ہمارے ساتھ ہیں عائشہ رزاقی. عائشہ بہت شکریہ, تھینک یو فار جوائننگ اس. گڈ مارننگ. فرمائیے گا کیا ایسی خامیاں ہیں, کیا ایسے مسائل ہیں یکساں نصاب تعلیم میں جس کی وجہ سے یہ ورکبل سولوشن نہیں ہے, یہ جس کی وجہ سے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے اوپر خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ جی السلام علیکم فرا اور السلام علیکم حمزہ, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. ایک تو آپ نے بڑا اچھا ایک وہ پری ایمبل باندھ دیا ہے, میرے خیال میں وہیں سے کانورسیشن جو ہے کنٹینیو کرتی ہوں. جو سب سے بڑی چیز ہے اس میں فرا اور حمزہ سمجھنے والی کہ کریکلم کا مطلب کیا ہے, اور ابھی تک یہ پچھلے 2-2.5 سال سے ڈیبیٹ چل رہی ہے, لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ یہ بہت کلیئر نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کا ڈائریکٹلی ایجوکیشن سے تعلق ہے کہ کریکلم میں اور جو گورنمنٹ نے جو چیز یہ کلیم کر رہے ہیں انٹروڈیوس کروایا ہے اس میں فرق کیا ہے. سو کریکلم جو ہوتا ہے بیسکلی پٹ سمپلی بہت آسان الفاظ میں, جب آپ کا بچہ ایک اسکول میں جاتا ہے تو وہ اسکول کیسا ہے, اس میں فیسلٹیز کیسی ہیں, اس میں ٹیچرز کیسے ہیں, کتنے ہیں, ان کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کیا ہے, لیبس یا لائبریری کی فیسلٹیز ہیں یا نہیں ہیں, ٹیکسٹ بکس کیسی ہیں, ایگزامینیشن سسٹم کیسا ہے, فیلڈ ٹرپس پہ لے کے جاتے ہیں یا نہیں. وہ ساری چیزیں, وہ سارے ایکسپیرینسز بچے کے ملا کے ایک نصاب یا کریکلم بناتے ہیں. گورنمنٹ نے اس وقت جو چیز انٹروڈیوس کروائی ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے, دہائیوں سے آپ کہہ لیں اس ملک کے اندر رائج ہے اور بہت سارے ملکوں میں رائج ہے, جس کو ہم منیمم لرننگ سٹینڈرڈز کہتے ہیں, جس کا مقصد صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر سبجیکٹ لیول کے اندر ہر گریڈ لیول پہ آپ کا بچہ فار ایگزامپل اگر 2 سے 3 میں جاتا ہے, 3 سے 4 میں جاتا ہے, تو اس کو اپنے گریڈ کے آخر میں یہ کام کرنے ایٹ منیمم آنے چاہیے, اور اس کے بغیر اس کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو جو گورنمنٹ نے چیز امپلیمنٹ کروائی ہے یہ بیسکلی غلط ایک لفظ کے اندر ریپ کر کے انہوں نے منیمم لرننگ سٹینڈرڈز کو ری پیکج کر کے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے. اب اس کے اندر ایشو جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ چیز تو چلے ہو گئی, اس کے اوپر پچھلے سال بہت کرٹیسزم بھی ہو گیا سارے ایجوکیشن سے تعلق اور لکھنے والے لوگوں کا کہ اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں, اور ابھی تک وہ خرابیاں ایگزسٹ کرتی ہیں. گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم پہلے پرائمری لیول کے اوپر اس کو انٹروڈیوس کروائیں گے, پھر ہم اس کو اگلے سال مڈل اسکول لیول کے اوپر لے کے جائیں گے, اس سے اگلے سال ہم اس کو سیکنڈری ہائر سیکنڈری لیول کے اوپر لے کے جائیں گے. سو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد گورنمنٹ نے کہا کہ یہ ہم صرف پبلک اسکولوں کے اوپر رائج کریں گے, پرائیویٹ اسکولوں کا اس سے تعلق نہیں ہوگا, اور ہم مدارس کو بھی آن بورڈ لے کر آ رہے ہیں. تو اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ مدارس میں جو بچے اس وقت یہ اس قسم کی تعلیم حاصل نہیں کرتے ان کے لیے اچھا ہوگا کہ وہ اس قسم کی تعلیم حاصل کریں. تو گورنمنٹ نے اپنی 30 ٹیکسٹ بکس, ماڈل ٹیکسٹ بکس کے نام سے انہوں نے کہا کہ ہم بنائیں گے منیمم لرننگ سٹینڈرڈز کے اوپر بیسڈ, اور اس کو دیکھ کے آپ اپنی اپنی کتابیں بنا لیں تاکہ آپ سب کا جو کریکلم یا آپ سب کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں وہ مور اور لیس SNC کے ساتھ یا سنگل نیشنل کریکلم کے ساتھ الائنڈ ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بات امپلیمنٹیشن پر آئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب سب کو ہماری کتابیں اڈاپٹ کرنی پڑیں گی. پنجاب نے ایٹ لیسٹ اس وقت یہ کہہ دیا ہے کہ اگلے سال کے لیے وچ از اگست 2021 سے لے کر مارچ 2022 تک جو آپ کا ایکیڈیمک ایئر رن کرے گا اس کے اندر تمام پبلک اور پرائیویٹ اداروں کو ہماری ہی کتابیں اڈاپٹ کرنی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فیوچر میں NOC لے سکیں گے جو پرائیویٹ پبلشرز اور پرائیویٹ ادارے ہیں, لیکن اگلے سال کے لیے ایٹ لیسٹ آپ کو
کو ہماری ہی ٹیکسٹ بکس پڑھانی پڑیں گی وچ از پرابلمٹک فار ویریس ریزنس. اور اس میں ایک سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ وہ ٹیکسٹ بکس کسی نے دیکھی نہیں ہے ابھی تک. سو وہ کہنے والی بات ہے کہ یہ ٹیکسٹ بکس بہت اچھی ہیں اور یہ پچھلی ٹیکسٹ بکس کے اوپر 100% امپروومنٹ ہیں جو آپ ویریس گورنمنٹ ریپرزینٹیوز کی بات سنتے رہتے ہیں, لیکن وہ بکس ابھی تک کسی نے دیکھی نہیں ہے اور مئی تک کوئی وہ بکس دیکھ نہیں سکے. گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تمام سٹیک ہولڈر سے بات کی, تمام سٹیک ہولڈر سے بات کرنے کے بعد یہ جو نصاب ہے یکساں نصاب, یہ ہم نے ایک ترتیب دے دیا ہے. سٹیک ہولڈرز آپ کو کچھ علم ہے کہ یہ کون سے تھے؟ کیونکہ جو پرائیویٹ سکولز کو ہم دیکھ لیں تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل عمل ہی نہیں ہے. ہم جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں یا تو آپ وہ والا نصاب ادھر رائج کر دیں تاکہ تمام بچے جو ہیں ایک لیول پہ آ سکیں. ہم اپنے بچوں کو نچلے لیول پر کیسے لے کے جائیں؟ اور بالکل ٹھیک کنسرن ہے. ہم سے یہ صرف وہ والی بات ہے کہ انہوں نے کہہ دیا اور ہم نے مان لیا. دیر از نو ایویڈنس کہ انہوں نے اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لیا ہے. پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ دیکھیں آپ کو مسئلہ ہے, پرائیویٹ اسکول بزنسز ہیں. پرائیویٹ اسکول ایک حد تک صرف پش بیک پرووائڈ کر سکتے ہیں اگر ان کو حکومت بلا کے کہہ دے گی کہ جی آپ نے سائن آف کرنا ہے ورنہ آپ کے لیے بڑی مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی. جو کہ پرائیویٹ اسکولز اگر آپ ان سے یا پبلشرز جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ دے فیل تھریٹنڈ کہ اگر ہم نہیں اس کو اڈاپٹ کریں گے تو مسئلہ ہمارے لیے کریٹ ہوگا. اب پیرنٹس مسئلہ یہ کتنے اویئر ہی نہیں ہے. وہ آہستہ آہستہ اویئرنیس آ رہی ہے لیکن وہ اتنی سلو آ رہی ہے کہ پیرنٹس کی سائڈ پہ اگر کوئی ایکٹیویزم ہو, کوئی یہ چیزیں تھوڑا سا وہ پش بیک کریں تو پھر پرائیویٹ اسکول میں بھی تھوڑی سی ہمت آئے گی, پبلشر میں بھی آئے گی. اسٹیک ہولڈرس کو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر آپ کا بچہ اور آپ کے پیرنٹس ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی تک ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ. میرے خیال میں ابھی پچھلے ریسنٹ کچھ ہفتوں میں کچھ مہینوں میں تھوڑی سی اویئرنیس پڑھے لکھے پیرنٹس میں آئی ہے. کچھ پٹیشنز آپ کو ادھر ادھر فلوٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, لیکن ان کو دیکھ کر ان کے کانٹینٹ کو دیکھ کے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک پیرنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے کیا کیا مسئلے کھڑے ہوں گے. اور وہ مسئلے آپ کو صرف تب نظر آنے شروع ہوتے ہیں جب ان دا فرسٹ پلیس آپ کو پتا ہو کہ آپ کے اسکولز آپ کے بچوں کو پڑھا کیا رہے تھے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس کو ابھی تک یہ نہیں پتا, پڑھے لکھے پیرنٹس کو, کہ ہمارے اسکولوں کے اندر کریکولم نافذ کیا ہے اینڈ ہاؤ از میرا پرائیویٹ اسکول کیسے ڈفرینٹ ہے میرے رشتہ دار کا بچہ جس پرائیویٹ اسکول میں جاتا ہے اس سے. جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا تو یو کانٹ ٹیل کہ ڈفرینس کیا آ رہا ہے اور کوالٹی کس طرح سے ڈاؤن گریڈ ہوگی. عائشہ, اب ہم ذرا دنیا کی بات کرتے ہیں. آپ آج اپلائی کرنے جائیں کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے تو وہاں سے وہ آپ سے سبجیکٹس کی ڈیٹیلز بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کے کریڈٹ آورز میں کیا آپ نے یہ ٹاپکس یہ چیزیں جو ہیں یہ کورڈ ہے, یہ چیز اس پہ کتنے کریڈٹ آورز ہیں آپ پہ, اس پہ کتنے آپ کے جو ہے جی پی ایز ہیں. تو یہ چیزیں, اب یہ میں ہائر لیول پہ بات کر رہی ہوں, مگر ہمارے یہ بچے جن کو ہم نے اتنا کنفیوز رکھا, پہلے ہم نے کہا ہم اردو میں پڑھائیں گے, انگریزی کا سٹینڈرڈ دنیا میں کہاں چلا گیا. ہم آج بھی آئلس, ہمارے اچھے خاصے پروفیشنلز ہیں وہ آئلس کے ایگزام نہیں کلیئر کر سکتے, جس کی وجہ سے وہ دنیا میں کہیں کمپیٹ نہیں کر سکتے. انگریزی کی پروفیشنسی ہے ہی نہیں. پھر عربی ہم نے پڑھانے کا فیصلہ کر لیا, عربی پڑھانے والے آئیں گے کہاں سے, وہ کہاں سے اتنے لوگ جو ہیں وہ انڈکٹ ہوں گے. یہ جو کنفیوژن ہے, ہم کچھ 2 قدم آگے جاتے ہیں 10 قدم پیچھے آتے ہیں, پھر 10 قدم آگے جاتے ہیں پیچھے آتے ہیں, اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے ہمارے بچوں کے اوپر اور کس طرف جا رہے ہیں ہم انٹرنیشنلی. ہمارا ایجوکیشن سٹینڈرڈ کیا ہمارے بچوں کا آئی کیو لیول, ای کیو لیول میچ کرے گا جو دنیا کی باقی یونیورسٹیز مانگتی ہیں؟ سو فرح, یہ تو جو انفارچونیٹلی ریپریکاشنز جو ہے نا ان چینجز کی, جو کہ ایڈ ہاک کی جاتی ہیں, ان کا کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا کہ ٹیکسٹ بک چینج کرنے سے آپ کا لرننگ لیول ایسا ہو جائے گا یا ویسا ہو جائے گا, یا یہ کہ اگر آپ اس زبان کی بجائے اس زبان میں پڑھانا شروع کر دیں گے. بالکل پرائمری سطح کے اوپر آپ کو مادری زبان کے اندر پڑھانا چاہیے, لیکن پھر ایسا ایویڈنس بھی ایگزسٹ کرتا ہے جو کہتا ہے کہ اگر آپ کا گھر کا ماحول آپ کو سپورٹ کرتا ہے اور آپ کا اسکول اتنا اچھا ہے کہ آپ کو انگلش لینگویج میں پڑھا سکتا ہے تو آپ کو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اپنے بچے کو وہ سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. سو دا ایشو از کہ ہمارے ہاں ایک ہاج پاج سا بنا دیا, جیسے آپ کہہ رہی ہیں عربک بھی پڑھانا شروع کر دو کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو بہتر مسلمان بنانا ہے یا مڈل ایسٹ میں جابس دلوانی ہیں, تو وہ بغیر ایویڈنس کے جس کا جو دل چاہ رہا ہے اپنے الیکٹوریٹ کو خوش کرنے کے لیے وہ ریفارمز لاتا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وہی والی بات کہ کانسیکوینسز آپ کو اوور ٹائم بڑے عرصے بعد نظر آئیں گے جب تک آپ کا بچہ یونیورسٹی لیول میں پہنچے گا. اور ہاں, دیر از ریزن ٹو بلیو کہ جیسے جیسے آپ کا بچہ گریجولی بڑھتا جائے گا, ایجوکیشن لیڈر میں اوپر جاتا جائے گا, وہ لیس کمپیٹنٹ ہوتا جائے گا. جن پرائیویٹ اسکولوں سے میری ابھی بات ہوئی ہے جنہوں نے تھوڑا بہت میپ کرنا شروع کیا ہے اپنا ایگزسٹنگ کریکولم اگینسٹ دس سنگل نیشنل کریکولم, یا جس کو ہم یکساں تعلیمی نظام کہہ رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس وقت پریپ 1 یعنی 5 سال کی عمر میں جو چیزیں سیکھ رہا ہے وہ اگر ہم نے یہ والا نصاب اپنے پاس رائج کر لیا یا یہ والی ٹیکسٹ بک رائج کر لی اور کچھ نہ پڑھایا
تو وہ بچہ بیسکلی 1 سال پیچھے چلا جائے گا. سو اس وقت ان کا کریکولم جو پریپ 1 کا ہے وہ حکومت کے گریڈ 1 سے الائن ہو رہا ہے. تو آپ خود ہی سوچتے جائیں نا, یہ آگے آگے جا کے یہ گیپ بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے, اس گیپ کی تو بائی دا ٹائم آپ جائیں گے وہ اس کے لیے اپنے کیمبرج ایگزامینیشن کے لیے, تو وہ گر چکا ہوگا. ایک اور گیپ بھی ہے کہ ابھی ہم اسی نصاب تعلیم کی بات کر لیں تو گورنمنٹ سکولز کے اندر جو ہم ٹیچرز کو دیکھتے ہیں ان کی ٹریننگ نہیں ہے. اب ہم نصاب کیا کرتے ہیں کہ دونوں کے درمیان پہ کہیں لا کر بھی کھڑا کر دیتے ہیں, تو ان ٹیچرز کی ٹریننگ کیسے ہوگی جو ان بچوں کو پڑھا رہے ہوں گے, جو پہلے والا نصاب نہیں پڑھا پا رہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اس میں حمزہ سب سے بڑی بات سمجھنے کی ہے کہ ٹیکسٹ بک صرف چینج کرنے سے ایک دم سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ ٹیچرز پہلے سے پڑھا رہے ہیں تو کوئی بھی ٹیکسٹ بک لا کے لگا دیں وہ تو پڑھا لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. جب کوئی پبلشر سے اگر آپ بات کریں نا جو اپنی کتابیں چھاپتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی کتاب جب چھاپتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ہماری ساتھ میں یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ ہم نے جا کے اسکولوں کے ٹیچرز کو ٹرین کرنا ہے. ہر کتاب کی ایک اپروچ ہوتی ہے, اس آتھر کی ایک اپروچ ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے لٹریسی سکھانی ہے تو آپ کی ایک خاص اپروچ ہوگی وچ میں بی ڈفرنٹ فرام another author, اور اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ کون سی اپروچ یوز کر رہے ہیں لینگویج فار ایگزامپل سیکھنے کے لیے. تو اگر آپ ٹرین نہیں کریں گے جا کے ٹیچر کو اس اپروچ کے مطابق پڑھانے سے, تو وہ آپ کا بیسکلی رزلٹ وہ نہیں آئے گا جو آنا چاہیے. وہ بیچارہ ٹیچر بھی کنفیوز ہوگا. آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ٹیچر کیسے ہیں, خاص طور پہ پبلک اسکولوں کے اندر. آپ کے پاس اب تو دیکھیں نا ٹیکسٹ بک اگر آئی نہیں ہے ابھی تک, مئی تک ریلیز نہیں ہوگی, تو آپ ٹریننگ کب کریں گے ٹیچرز کی اور کہاں اس کو وہ نافذ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر عائشہ رضا کی بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے پاکستان کا بھی بہت اہم معاملہ ہے, پیرنٹس بہت زیادہ کنسرن ہیں, اور یہ بچوں کا فیوچر جو ہے اس سے ہے کہ ہر بار آپ لینگویج ہی بدل دیں گے تو بچے کیا کرتے رہیں گے. اچھا, ایک اور جیسے مجھے ایز پیرنٹ بڑا کنسرن ہے, اب رائز کر رہے ہیں کووڈ کیسز اور ہم نے لکھ کے دیا ہوا ہے کیمبرج ایگزامس میں کہ ہم تو ٹھیک ہے, وی آر گڈ ٹو گو, تو آپ مئی جون میں یہاں ایگزامس کنڈکٹ کرا سکتے ہیں. اب نہیں معلوم کہ جس طرح سے صورتحال جاری ہے, بچوں کا فیوچر ہے, بہت سارے بچوں, اور یہ ان کے ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں زندگی کے اور کیریئرس کے, کیا فیصلے ہوں گے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں بہت ویجیلنٹ رہنا ضروری ہوتا ہے. بہت ویجیلنٹ ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں بہت ویجیلنٹ, اور اس کے بارے میں ہمیں انڈیویجولی بھی رہنا بڑا ضروری ہے. اور یہ پاکستان میں گزشتہ کئی برسوں سے ہم ماحولیاتی تبدیلی کا ذکر بھی سن رہے ہیں اور ہم بات بھی کر رہے ہیں. درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, بارشوں کے سلسلے میں اب کمی دیکھنے میں آ رہی ہے, اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 6 دہائیوں کے درمیان, 6 دہائیوں میں 60 برسوں میں فروری 2021 تیسرا سب سے خشک ترین جو ہے مہینہ رہا. فروری کا جو مہینہ ہے اس میں جنوری فروری کی جو بارشیں ہوتی تھی ان کو سونے کی بوندیں کہا جاتا تھا, کیونکہ گندم جو ہے وہ آپ کی اگری ہوتی ہے, اور پھر جا کے مئی جون میں کٹائی جو ہے وہ ہوتی ہے. لیکن یہ تمام ویدر شفٹ کی وجہ سے ہماری جو, جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں, ربی اور خریف کی جو فصلیں ہیں کہ اب کس ٹائم پہ فصل جو ہے وہ بیج ڈالا جائے گا اور کس کی کٹائی ہوگی, یہ سب چیزیں ڈفرینٹ ہو چکی ہیں, جس کی وجہ سے پیداوار بہت افیکٹ ہو رہی ہے. اور پیداوار افیکٹ ہوگی تو ظاہر ہے ہم 22 کروڑ عوام ہیں, اگر ہماری غذائی ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو جو اس کا نتیجہ ہے اس سے ہم سب بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. تو ہمیں ابھی بھی اس پرانا کیلنڈر دیکھنا چاہیے یا کیلنڈر جو ہے اس کو کچھ کر لینا چاہیے, اور کسانوں کو بتائیں کہ اب کیلنڈر تبدیل ہو گیا اور اس کے مطابق جو ہے فالو کیا جائے. تو چیئرمین PRC ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کاؤنسل, ڈاکٹر محمد عظیم خان صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بتائیے گا کہ یہ جو صورتحال اس وقت ہے اس کے نتائج کیا دیکھنے میں آ سکتے ہیں نزدیک اس میں مستقبل میں, اور اگر ہم بات کریں کہ کچھ عرصے بعد تو ہمیں کس طرح سے اڈاپٹ کرنا ہے, ایڈجسٹ کرنا ہے ان چیزوں کے ساتھ. فرح, پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا, اور اس سے پہلے بھی ہم بات کرتے رہے مختلف موضوعات پہ, اور خاص طور پہ یہ جو کلائمیٹ چینج, جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں, یہ میرا خیال ہے ہمارا تو پچھلے 3 سال سے ان تبدیلیوں نے پاکستان کی راہ دیکھ لی ہے, اور ہمیں پچھلے 3 سال زیادہ بارشوں کا سامنا رہا, اور زیادہ بارشوں کی وجہ سے ہمارے فصلات کے نقصانات ہوئے, اور اس سال آپ کو پتہ ہے گندم ہمیں درآمد کرنی پڑی بہت بڑی مقدار میں, اور اس کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا. پچھلے سال کلیمٹیز کا ایئر تھا, کووڈ تھا, پھر ٹڈی دل کا اٹیک ہوا, پھر زیادہ بارشوں کا, پھر جب سمر میں جب یہ کاٹن کی فصل لگی ہوئی تھی تو سندھ میں بہت شدید بارشیں ہوئیں, اور ہماری فصل جو ہے یہ کاٹن کی بری طرح متاثر ہوئی, اور اس سال ہم پیداوار جو ہے 5.5 ملین بیل پہ تقریباً یہ ریکارڈ لویسٹ پروڈکشن ہے جو پاکستان میں اس وقت کاٹن کی ہوئی ہے. اور اب اس وقت میں ابھی فیلڈ سے ہو کے آیا ہوں, میں لیا پچھلے دنوں میں پچھلے ہفتے ہی لیا بکر اور خوشاب اور نورپور تھل میں تھا, اور وہاں اس کے اثرات بڑے واضح طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں کہ یہ جو تھل ہے اس میں صرف ایک فصل ہوتی ہے چنے کی پورے سال میں,
یہ سارا کا سارا جو ایریا ہے زیادہ تر 99% جو ہے یہ اس کا انحصار برسات پہ ہے، اور اس سال تقریباً 7 ماہ ہو گئے ہیں، وہاں گرمیوں میں بھی کم بارش ہوئی تھی، اور اس کے بعد سردیوں میں، اور آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو فروری کا مہینہ ہے یہ پچھلے 60 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے، یہ کوئی 3 دفعہ ایسا ہوا ہے پچھلے 60 سال میں کہ اتنی بالکل بارش نہ ہوئی ہو، اور ابھی مارچ بھی تقریباً آدھا گزر گیا ہے، صرف یہاں اسلام آباد میں تھوڑی سی بارش ہوئی ہے، اور جو میری اسیسمنٹ ہے ہم تقریباً کو 19 لاکھ ایکڑ پہ چنے کی کاشت کرتے ہیں۔ چنا ایک بہت بڑی فصل ہے جو کہ تھل میں، اور اس کے علاوہ جو بکھر اور لیا کی جو اضلاع ہیں ان میں اس کی کاشت ہوتی ہے، اور پوری ڈیپینڈنس ہماری پوری اکانومی ان ایریاز کے ذمہ داروں کی، اور اس کے علاوہ جو ہماری چنے کی جو فصل ہے اس کا ٹوٹل انحصار انہی علاقوں پہ ہے، اور اس وقت اندازاً جو ہے اس کے اثرات بڑے سویر اثرات میں دیکھ کے آیا ہوں، اس پہ مزید بات بھی ہوگی، اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ پی آر سی سلسلے میں کیا کر رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے تو ڈاکٹر صاحب، اس میں میں سمپلی اگر جی ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتا دیجئے گا کہ ابھی مستقبل قریب میں جس طرح سے فرح بھی کہہ رہی تھی، یا حال کی بات کر لیں، ہم موسمیاتی تبدیلیوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے رویوں کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، اور کیا ٹیکنیکس ہیں جو اب کسانوں کو یوز کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا سوچنے کی ضرورت ہے؟ کیلنڈر کو تھوڑا آگے پیچھے کرنے کی ضرورت ہے؟ اور پی آر سی کیا کام کر رہا ہے وہ بھی آپ بتا دیجئے گا۔ اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک جو ہماری کنزرویشن ہے نا، کہ جس وقت بارش ہوتی ہے اور جس بارش موئسچر کے اوپر یہ فصل لگتی ہے، وہ جو ٹیکنالوجی ہے کنزرویشن کی، اس میں بہتری لانی ہوگی، کیونکہ ان اضلاع میں جہاں ٹوٹل بارش پہ نشار ہوتا ہے وہ اوورال بھی ہمارے ہاں آرگینک میٹر کی کمی ہے، تو ہمیں ڈیفینیٹلی سمر میں گرین مینیورنگ پہ جانا ہوگا، تاکہ جب ونٹر کی فصل آئے، جیسے یہ ابھی چنے کی فصل تھی، تو اس وقت زمین کے اندر موئسچر زیادہ ہو، تاکہ اگر فرض کریں کوئی ڈرائی کنڈیشن یا کلائمیٹ چینج کا اثر ہو بھی، تو زمین کے اندر اتنا موئسچر ہو کہ جی فصل جو ہے وہ اس کی جو شروع میں جرمینیشن ہے یا اس کا جو اگاؤ ہے وہ ٹھیک ہو سکے۔ دوسری جو اس وقت ٹیکنالوجی پی آر سی جو متعارف کروا رہی ہے، انہی حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کے اوپر بڑی جدید ریسرچ کی ہے، اور ہم اس وقت پروموٹ کر رہے ہیں اس ریجن میں، تھال میں پرٹیکولرلی، یہ جو ایک موبائل سولر سسٹم اس لیے ہم پروموٹ کر رہی ہے، تقریباً اس کے 14 یونٹ ہم نے لاسٹ ایئر دی، اور انہی یونٹس کا میں کی کارکردگی کو دیکھنے کے لیے میں تھل میں گیا تھا ابھی پچھلے ہفتے ہی، اور میں نے دیکھا کہ بڑا واضح فرق مجھے وہاں نظر آیا۔ یہ ٹیکنالوجی جو ہیں یہ اس لیے ہیں کہ جس وقت بارش نہ ہو تو وہاں ہم جو آپ کو پتہ ہے اس علاقے میں اس وقت پانی نیچے جو ہے وہ سوٹیبل ہے، تو اور لوگوں نے بور ہول وغیرہ یا ٹیوب ویل وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، لیکن وہ ٹیوب ویل کی جو کاسٹ ہے اگر ٹریکٹر کے ساتھ ہے، کیونکہ بجلی کا نظام وہاں نہیں ہے، تو اگر لوگ ٹریکٹر سے کرتے ہیں تو ڈیزل کا استعمال، ڈیزل بہت مہنگا ہو گیا ہے، تو ایک دن کی جو آپ کہہ لیں ٹیوب ویل کی جو کاسٹ ہے 6000 روپے قریب ہے۔ سولر سولوشن ہے، ہم سولر بیسڈ، اور سولر بھی جو ہے یہ نہ ہو کہ جی ہر ذمہ دار سولر لگائے، تو اس میں سروسز سیکٹر کو ہم بیچ میں لا رہے ہیں، جس میں ہم موبائل سولر سسٹم جو وہ دے رہے ہیں کہ جس کسان کو کی ڈیمانڈ ہو کہ وہ وہاں پانی کی کمی ہے، چنے کی فصل کے اوپر برے اثرات نظر آ رہے ہیں، اس کی جو ہے سٹریس ہے اس کے اوپر موسم کا، تو اس وقت ڈیمانڈ بیس کے اوپر یہ جو سولر سسٹم ہے، موبائل سولر سسٹم ہے، یہ سروسز سیکٹر وہاں جا کے اس کی بڑی پذیرائی وہاں ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ٹیکنالوجی جو میں ابھی وہاں مشاہدہ کر کے آیا ہوں کہ اگر یہ عام طور پہ چنے کو ہم ڈرل کرتے ہیں، تقریباً جو بھی برانی ایریا میں فصل لگتی ہے ڈرل ہوتی ہے، اور ڈرل ایک عام ڈرل ہے، ہمیں یہ بدلنا ہوگا۔ میں یہ دیکھ کے آؤں کہ جہاں ذمہ داروں نے چند ایک جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ اگر وہ بیڈ پلانٹر استعمال کریں اور بیڈ کے اوپر یہ چنا ہو، تو جب بھی بارش ہوگی تو وہ اس کی جو روٹس ہیں ان کو پانی ملے گا، اور اس سے اس کی پاٹ فارمیشن تقریباً ڈبل پروڈکشن آئے گی۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، یہ تمام سکھانے کا جو عام روایتی کسان ہے اس کو تو نہیں معلوم کہ کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور کیسے ان کے ساتھ کوپ کرنا ہے۔ ڈرپ اریگیشن پہ چلی گئی ہے پوری دنیا، پانی بھی بچتا ہے، ان کے سہولیات بھی ہوتی ہیں، اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کہ کسان جو ہے اس کو آگاہی ہو اور وہ اس علم سے، اس نالج سے استفادہ کر سکے؟ میں فرا یہی بتاؤں گا کہ ہم نے تقریباً اسی چیز کو مد رکھتے ہوئے تقریباً جب میں یہاں چیئرمین بنا تو میں نے 1.5 سال پہلے آ کے سب سے پہلے یہ پروجیکٹ منظور کروایا دالوں کا، ان علاقوں برانی ایریاز کا، کہ ان علاقوں میں ہم فصلوں کی بہتری کے لیے ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کر سکیں۔ اس میں ڈیمونسٹریشن بھی لگ رہی ہیں، ہم ان ذمہ داروں کی گیدرنگ میں، ابھی اس گیدرنگ سے میں ان کو خطاب کر کے یا ان کے ساتھ مل کے آیا ہوں ذمہ داروں کے ساتھ، یہ میں نے تقریباً پورے 2 دن وہاں لگائے ہیں۔
اور ان کے ساتھ مختلف ہم نے میٹنگز کی ہیں, ان کو بلایا ہے, ان کی گیدرنگ کی ہیں, ان کو نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا, اور ان فارمر کے پاس بھی سلوشنز ہیں کئی چیزوں کے, ان سے بھی ہم نے سیکھا ہے, اور ہم اپنا جو پلان ہے اس کو چینج کر رہے ہیں, ریوائز کر رہے ہیں. ہم فوکس کریں گے کہ ان ایریاز میں زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم یہ جو بیڈ پلانٹر ہے اس کو انٹروڈیوس کروائیں اگلے سالوں میں, کیونکہ بیڈ پلانٹنگ سے نارمل سیزن میں بھی ڈبل پروڈکشن آئے گی, اور اگر بیڈ پلانٹنگ کے ساتھ ہم یہ ڈرپ اریگیشن سسٹم اور یہ جو ہماری رین گنز ہیں یہ انٹروڈیوس کروائیں, جو کہ ہم کروا رہے ہیں, اور یہ ہم نے جو ہماری ٹیکنالوجی تھی اس کو ہم چیپ بھی سستا بھی کر رہے ہیں, اور اس کے بعد مائکرو اسپرنکل اریگیشن سسٹم ہے جہاں جہاں وہ ویلڈ ہیں, زیادہ وائبل ہیں, اس کو بھی ہم لا رہے ہیں. تو اس میں بہت سارے جو ہمارے پیکیجز ہیں وہ اس وقت ان ایریاز کے لیے ہم کسانوں کے لیے ان کے ساتھ انٹروڈیوس بھی کروا رہے ہیں, ان کی ڈیمونسٹریشن بھی کر رہے ہیں, ان کی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں, اور وہاں جو وینڈر ہیں جو بنا رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی, یہ مشینیں, ان کو بھی آن بورڈ کیا ہوا ہے, وہ بھی اس میں نئی سے نئی جدت لا رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو اس کے امپیکٹ ہیں اس کے مطابق اپنی ریسرچ کو ری اورینٹ بھی کر رہے ہیں, اور ہماری جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کی ڈسیمینیشن کا میکنزم اور سپورٹ بھی کر رہے ہیں وہاں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر محمد عظیم خان صاحب بہت شکریہ, چیئرمین PR ساتھ موجود تھے, اور موسمیاتی تبدیلیوں کا یہ جو بارشیں اب نہیں ہو رہی ہیں اور جب ہوتی ہیں تو وہ بالکل پانچواں ملک ہیں ہم اس ٹیبل پہ کہ جو دنیا میں ممالک موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے, پاکستان ان میں 5واں نمبر ہے, جبکہ کاربن ایمیشن میں انڈیا جو ہے وہ سر فہرست ہے. سو ہمیں اس کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی کرنے کی ضرورت ہے, لیکن خود اپنے رویے بدلنے کی بھی ضرورت ہے, جس میں ہمیں نالج, کسانوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ریسرچ اگر ہو رہی ہے تو وہ ایک عام چھوٹے کسان تک تو پہنچ ہی نہیں رہی ہے, اور اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہ کس طریقے سے کرنا ہے. وہ جو آج سے 50 سال پہلے دادا جی جو ہے وہ فصل اگاتے تھے, وہی فصل آج بھی وہاں پر بیج بویا جاتا ہے اور وہ اسی وقت پہ کاٹی جاتی ہے. اور حمزہ اگر آپ کے علم میں ہو تو بیجوں کے اوپر کپاس والے بھی یہی ان کا رونا تھا کہ ریسرچ کے ذریعے سے مناسب بیج جو ہے وہ نہیں ملتے, جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے فصلوں کا, اور لوگ پھر وہ فصل لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور دوسرا جو ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے وہ اسی طرح کا ہائیبریڈ بیجوں کے بعد چاول کیا آ رہا ہے کہ انڈیا نے اتنا زیادہ اس پہ ریسرچ کر کے اتنی کوالٹیز لانچ کر دی ہیں اور ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. سو یہ بہت چیزیں جو ہیں ریسرچ کے حوالے سے لیکنگ بھی ہیں جہاں پہ ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر ملتے ہیں. اسٹے ود اس. صبح سویرے